السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 117، آیت نمبر 117۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يدع مع اللہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلها آخر إِلَٰهًا آخر لا برهان له لا برهان له به به فإنما فإنما حسابه عند ربه حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ ومن ادغام مع الغنہ، واو کو موٹا کرنا ہے۔ ومن ادغام مع الغنہ، نون کو یا کر کے میم کا یا میں ادغام کیا۔ یدعو قلقلہ ہے، عین یدعو مع اللہ، مع اللہ واضح معلوم ہو کہ عین کا مخرج ادا ہو رہا ہے، لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے، ما قبل فتح ہے۔ الہن نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ الہن آخر، خارا موٹا، لا برہان را کو موٹا، ہا ہدئی ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر مد کر کے۔ لہو الٹا پیش ہے، ایک سیکنڈ کی مد، بہی یہاں بھی ایک الف کے برابر۔ فإنما نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ما ایک الف کے برابر مد ہے۔ حسابہ حسابہ عند ربہ، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے، ربہ را کو موٹا، رک جائیں تو ہا کو ساکن کر کے ربہ ربہ، اگر ملا کے پڑھیں گے عند ربہ انہ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ہا الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر مد۔ لا یفلح الکافرون، لا یفلح الکافرون را کو موٹا۔ ومن اور جو کوئی یدعو پکارے مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود، آخر کسی دوسرے کو، لا برہان نہیں کوئی دلیل، لہو اس کے لیے، بہی اس بات پر، فإنما تو بس، حسابہ اس کا حساب، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، انہ بلا شبہ شان یہ ہے کہ لا یفلح الکافرون نہیں فلاح پائیں گے کافر۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر سے جو بات مفسرین کی بات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، معلوم یہ ہوتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر سے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارنے کے بعد جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی کوئی مشرک آدمی یہاں سے یہ مطلب نکال سکتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا معبود جس کی کوئی دلیل رکھتا ہو تو اس سے پکارا جا سکتا ہے۔ نکلا مسئلہ کہ نہیں؟
ایک مشرک کو گنجائش مل گئی کہ جس معبود کی تمہارے پاس دلیل نہیں اللہ کے ساتھ پکارنا نہیں، اور جس کی دلیل ہے تو اس کے پکار سکتے ہو ہیں۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مقصد اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، نہ عقلی نہ نقلی۔ سمجھ آ گئی؟ جواب اس کا یہ جو میں نے عرض کر دیا ہے، کوئی اگر یوں کہے کہ جیسا کہتے ہیں آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جی، اللہ نے کچھ ان کو دے رکھا ہے، اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھے، یہ اللہ کے ولی ہیں، ہاں جی، اللہ ان کی مورتا نہیں، تمہاری سنتا نہیں۔ آخر یہ خالی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو رتبے دیے ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، یعنی مردوں اور زندوں کو مشرک جو ہے وہ اختیارات دے دیتا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، جبکہ قرآن اور سنت یہ کہتا ہے، اسلام اور شریعت کے یہ کہتی ہے کہ سارے کلی اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ ٹھیک ہو دیا؟ تو یہ جواب آپ نے ذہن نشین کر رکھنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے یہ جملہ معترضہ ہے، اور اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہیں، نہ عقلی نہ نقلی۔ اور کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل قرآن سے دو تو کیا دو گے؟ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 کو نکالیے ذرا دیکھیے۔ سورۃ الاحقاف، جلدی جلدی، ٹائم تھوڑا ہے ابھی، پھر وہ ہمارے لمبا ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف 26 پارہ، 26 پارے کی ابتدا، 26 پارے کی شروع سے آیت نمبر 4 کو ذرا پڑھیے۔ شاباش، ماذا خلقوا من الارض ہاں، شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا جزاکم او اللہ، اثارة من علم ان كنتم صادقين۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ دلیل ہے کہ کسی دوسرے کو پکارنے کی دلیل ہے ہی نہیں، اور کہاں ہے؟ یہ قرآن مجید 26 پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارائیتم، بھلا بتلاؤ تو، ما تدعون، جن چیزوں کو تم پکارتے ہو پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی، تو تم دکھاؤ مجھے، ماذا خلقو، کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے، من الارض، زمین میں سے، ام لہم، یا ان کا ہے شرکن، کوئی حصہ، فی السماوات، آسمان بنانے میں، ایتونی، لاؤ، بکتاب، کوئی کتاب، کوئی دلیل، من قبل، پہلے اس سے نازل شدہ اس قرآن سے۔ قرآن سے پہلے بھی اللہ نے چیلنج کر دیا ہے، اللہ اکبر، تورات میں سے، انجیل میں سے، زبور میں سے، یا کسی صحیفے میں سے بھی دیکھو اللہ نے کیسے جو ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی، جڑ دے اتے رمبا رکھا ہے، ہاں جی، اللہ نے فرمایا کوئی پہلے ہی نازل کردہ کوئی ایسی کتاب یا کوئی دلیل ہے تو وہ مجھے لا کر دکھاؤ کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ فلاں کو اللہ کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ نہیں نہیں، ایتونی، لاؤ، بکتاب من قبل هذا او اثارا، یا بقیہ من علم، علم سے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ دلیل آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ رازی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ غور اور فکر کرنے کے بعد دلیل پر عمل کرنا حق ہے۔ غور اور فکر کر کے جب معلوم ہو جائے کہ یہ دلیل واضح ہے تو حق ہے، تو مطلب یہ ہے یہاں سے اللہ کے ساتھ پکارنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، قرآن نے نص سے ثابت کر دیا، غور و فکر کرنے کے بعد کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، لہذا اب اس پر عمل کرنا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے۔ ہاں، اور تقلید بلا دلیل کسی بات کو لے لینا باطل ہے، ایسی اندھی تقلید جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے،
اس پر اگر عمل کیا جائے تو یہ باطل ہے. ٹھیک ہے جی. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. اور یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا کا کوئی شخص حساب کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی اندازہ کر سکتا ہے. اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے اور وہی اس کی سزا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. کوئی آدمی آج تک کوئی صاحب علم نہیں بتا سکا کہ اس جرم کی سزا کیا ہے یا اس کا حساب کتنا ہے سوائے اللہ کے. اس کا حساب بھی اللہ جانتا ہے، سزا بھی کتنی ہے تو وہ رب جانتا ہے. ہاں اللہ نے ایک بات جو ہمارے سامنے رکھ دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ اس سزا کی معافی نہیں ہے، اس جرم کی معافی نہیں ہے. اگر مر جائے اس جرم میں مجرم ہو کر تو معافی نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ سارے مفسرین کو پڑھنے سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں، ایک مفسر بعض دفعہ نہیں لکھتا. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی قیامت تک کر دی ہے، مخلوق کی، انسانوں کی بالخصوص، جنوں کی بالخصوص، کہ یہ جرم اتنا ہے، نہ اس کا کوئی حساب جانتا ہے نہ سزا جانتا ہے. ہاں اللہ نے صرف یہ فرما دیا ہے کہ سن لو، اگر کوئی مجرم جو ہے شرک کرتے 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 اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے یا اللہ کا وسیلے دیتے ہاں جی، یا کچھ اختیار دوسروں میں مانتے مر گیا، توبہ نہیں کی، تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ہاں اس کے علاوہ اللہ چاہے گا تو باقی گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، تو وہ مالک ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے، اے میرے پیغمبر، آپ کی ذمہ داری، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، حساب لینا نہیں ہے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کام ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے اور حساب لینا یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم حساب لیں گے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. یہ انہو ہے نا جی، اس کے بعد انہ کے بعد جو ہے ضمیر ہا ہے. یہ ضمیر ہا جو ہے پیچھے کسی لفظ کی طرف نہیں لوٹتی، اسے ضمیر شان کہتے ہیں. ضمیر شان کہتے ہیں. یہ کسی بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ترجمہ بھی کیا گیا ہے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے. کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے والے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، اور کافر کے لیے فلاح نہیں ہے. اور یہاں ایک بات آخر کی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے اس سورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ کن لوگوں پر ہوئی تھی؟ کن لوگوں کے ذکر سے ہوئی تھی؟ ہاں، اس سورت کی ابتدا ان لوگوں کے ذکر سے ہوئی تھی جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی اہل ایمان، مومن. اور اس سورت کا اختتام کن لوگوں کے ذکر سے ہو رہا ہے؟ اللہ، اگر جو فلاح نہیں پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.